میں 9 مئی کے 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک ہوں گے۔ لاہور پولیس نے چیئرمین نادرا کو خط لکھ دیا۔ مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، علی امین گنڈا پور، جمشید چیمہ اور مسرت جمشید شامل۔ ان کے نام نو فلائی لسٹ میں بھی شامل کیے جا چکے ہیں۔ انتقامی جذبے سے نہیں آیا لیکن حساب تو بنتا ہے۔ پاناما سے کچھ نہ نکلا تو اقامہ لائے اور مجھے نکال دیا۔ جو افراد ذمہ دار ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ اصل سزا 25 کروڑ عوام کو دی گئی۔ 8 فروری کو سب سے بڑی JIT بنے گی اور سب سے بڑا احتساب ہوگا۔ ہم نے جنرل راحیل اور قمر باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے لوگ ان جیلز میں بند تھے۔ جب افغانستان میں یہ ٹرانزیشن آیا اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے آج بھی ہمارا پاکستان کی پولیس، ہمارا پاکستان کے فوجی سپاہی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ شہداء کے لہو کا سودا کس نے کیا؟ بلاول بھی احتساب کا نعرہ لگا دیا۔ پشاور میں وکلاء سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر دہشت گردوں سے بات چیت کی گئی، انہیں جیلوں سے نکالا گیا۔ افغانستان میں بھی رہائی ملی۔ پورا ملک ایک ہو کر دہشت گردوں سے مقابلہ کرے تب ہی فتح ملے گی۔ ہم اس جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے، اپنے آرڈرز کو درست کیا جائے، ان سب کو بے نقاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے، چاہے وہ عامر تھا، جو اس جرم میں ملوث تھے۔ بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں وکلاء سے مدد مانگ لی۔ سابق وزیر اعظم کو انصاف دیا جائے۔ چیئرمین PTI پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے کو کیسے پھانسی دی گئی۔ ججوں کو ڈکٹیشن دینا بند کر دیا جائے تو سب کو انصاف مل سکتا ہے۔ ذاتی مفاد سے نکلنا ہوگا۔ خان صاحب اور PTM کی ناکامی کی وجہ بھی ذاتی مفاد تھا۔ لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو انصاف مل گیا، 5.5 سال کون واپس کرے گا؟ شاہد خاقان کا سوال۔ انہوں نے کہا کہ میرے کیس کو 4تھا سال ہے، کوئی گواہ نہیں آیا، نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ نااہلی کی مدت سے متعلق تمام کیس ایک ساتھ سنے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا کیسز جنوری کے آغاز پر مقرر کیے جائیں۔ عدالت نے آئینی اور قانونی نکات پر تحریری جواب طلب کر لیے۔ افغانوں کی واپسی پر نظر ثانی نہیں کی جا رہی۔ نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان انتخابات ملتوی ہونے کی باتیں درست نہیں، سیاسی جماعتیں الزامات کے بجائے انتخابی منشور پر توجہ دیں۔ پاکستان کو مالیاتی مشکلات کا سامنا، IMF کی شرط پر ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کا فیصلہ۔ 137 منصوبے ختم کر دیے گئے۔ تعلیم، صحت، فوڈ سیکیورٹی کے محکمے شامل۔ کٹوتی پر ترقیاتی بجٹ کا حجم 834 ارب روپے رہ جائے گا۔ کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری۔ وفاق نے 1 روپے 72 پیسے اضافے کی درخواست دائر کر دی۔ گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا۔ نیپرا میں 20 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ پنجاب میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مافیا کھاد بلیک میں فروخت کر رہی ہے۔ وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج۔ ساہیوال میں دھرنا دیا گیا۔ دیپال پور میں ٹریکٹر ٹرالی نکالی گئی۔ سفارتی سطح پر بھارت کو بڑی شرمندگی کا سامنا۔ امریکی صدر ریپبلک ڈے پریڈ کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ جو بائیڈن کو مودی حکومت نے دعوت دی تھی وہ کواد سمٹ میں بھی شرکت نہیں کر رہے، جس کی وجہ بھارت کا سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہونا ہے۔
بھارتی لوک سبھا میں 2 نوجوان داخل ہو گئے، وزٹر گیلری سے چھلانگ لگا دی اور شیل پھینکے، ہر طرف دھول چھا گئی۔ ایوان کی کارروائی روک دی گئی، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمارت کے باہر سے بھی 2 افراد زیر حراست۔ اولڈ از گولڈ دیکھا ہے تو جہلم دینا کے لاری اڈے پر چلیے۔ پرانی فورڈ ویگنز آج بھی شان سے رواں دواں ہیں، اسے پہاڑوں کی شہزادی کہا جاتا ہے۔ بیشتر لوگ اب بھی ان میں سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور پاکستان نے پہلے ٹیسٹ کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا، خرم شہزاد اور عامر جمال ڈیبیو کریں گے۔ سرفراز احمد ٹیم میں شامل، آسٹریلیا نے بھی 11 رکنی ٹیم کا بتا دیا۔ پیٹ کمنس کپتان اور ٹریوس ہیڈ نائب کپتان مقرر۔ ٹرافی کی نمائش دونوں کپتانوں نے ویڈیوز بنوائی۔ سیریز کا نام قادر رکھا گیا ہے۔ پہلا میچ کل سے پرتھ پر شروع ہوگا۔